اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سندھ ایگری انفو اینڈ ویلاگ چینل کی طرف سے انجینئر شاہ محمد نظامانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ناظرین، اسلامی سال کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوتی ہے اور 10 محرم کا واقعہ یعنی شہدائے کربلا کی یاد وہ ہمیں ہر سال یاد دلاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیسے صبر کیا تھا، کیسے بہادری دکھائی تھی، کیسے اپنی شجاعت دکھائی تھی، اور اس کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو آج میں بات کروں گا سفر اربعین کی، اربعین واک۔ ناظرین، جب یہ قافلہ امام زین العابدین کی قیادت میں دمشق سے واپس کربلا پہنچا تو یہ چہلم کا موقع تھا۔ اربعین لفظ کی عربی میں معنی ہے 40، تو 40واں دن تھا۔ تو وہاں حضرت زین العابدین علیہ السلام کی ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اصحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ وہ وہاں پہلے سے موجود تھے، بقول ان کے کہ ان کو وہاں معلوم ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے کو شہید کر دیا گیا ہے، تو میں ان کی زیارت کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ تو وہ امام زین العابدین سے پہلے ہی وہ وہاں موجود تھے۔ خیر، انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے ملاقات کی، پورا احوال لیا سفر کا، جنگ کا، اور جو بھی واقع ہوئے۔ یہ قافلہ جب واپس آیا تو امام علیہ السلام اور ان کے رفقا کے جو سر مبارک تھے وہ ساتھ ہی لائے تھے۔ تو وہاں کفن دفن کا بندوبست کیا۔ اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ 10 محرم کو جب ان کو شہید کیا گیا، امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو، تو ان کے سر جو ہے دھڑ سے جدا کر دیے گئے تھے۔ تو ابن زیاد کا قافلہ وہ سر ساتھ لے گیا تھا اور دھڑ وہاں چھوڑ دیے تھے۔ تو وہاں کربلا کی پسگردائی میں ایک گاؤں تھا الغدیریہ۔ الغدیریہ میں بنی اسد قوم کے لوگ جو ہے وہ رہتے تھے۔ وہ آئے کیونکہ ان کا یزیدی قافلہ تو جا چکا تھا، ان کو لے کے یزیدی فوج جا چکی تھی، خطرہ ٹل گیا تھا۔ تو دوسرے دن یعنی 11 محرم کو انہوں نے آ کے ان شہداء کو کربلا میں دفن کیا۔ تو جب چہلم کے موقع پر امام زین العابدین علیہ السلام کا قافلہ واپس آیا تو وہاں بنی اسد کے لوگ اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے پھر ان کو نشانیاں بتائیں کہ جی فلاں کو ہم نے یہاں دفن کیا ہے، فلاں کو یہاں دفن کیا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی نشاندہی بھی انہوں نے کی تھی، یہ تاریخ دانوں کے مطابق۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے پھر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اسی دھڑ والی قبر میں جو ہے دفنا دیا۔ تو یہاں سے یہ اربعین کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر یہ سب سے پہلے یہ تاریخ جو لکھی ہے یہ ایک مورخ ہے ابن طاووس، اس نے لکھی بنیادی طور پہ۔ اس کے بعد پھر مختلف تاریخ دانوں نے اس کی کوٹیشنز کو کوٹ کر کے مختلف تاریخیں لکھی ہیں۔ تو یہ اربعین کا سلسلہ وہاں سے جاری ہوا، لیکن بنو امیہ کا دور تھا تو اس دور میں یہ ڈھکے چھپے طریقے سے اربعین ہوتی تھی۔ ہر سال لوگ آتے تھے، زوار آتے تھے، لیکن وہ پرائیویٹلی کوئی اجتماعی طور پہ نہیں، ایسے ہی انڈیویڈولی آ کے ہو کے زیارت کر کے چلے جاتے تھے۔ لیکن بنو امیہ کی جیسے تباہی ہوئی اس کے بعد پھر یہ اربعین کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہو گیا۔ لیکن پھر صدام حسین کے دور میں آ کے اس کو بند کر دیا گیا، پابندی ڈال دی گئی۔ عام زوار تو آتے تھے لیکن اربعین کی جو تقریبات تھیں وہ بند کر دی گئیں۔ پھر 2003 میں صدام حسین کا جب خاتمہ ہوا تو اربعین دوبارہ شروع ہوئی۔ تو 2003 میں جو اربعین کا قافلہ تھا وہ 2 ملین یعنی 20 لاکھ
لوگ شامل ہوئے تھے اس اربعین میں۔ اس کے بعد یہ بڑھتے بڑھتے 2014 تک 22 ملین یعنی 2,20,00,000 لوگ 2014 میں ہو چکے تھے، اور اب 2024 میں 3.2 ملین یعنی 3,20,00,000 لوگ زائر جو ہے شریک ہوئے ہیں اربعین میں 2024 میں۔ ابھی سفر کا مہینہ گزرا ہے، اس سفر کے مہینے 20 سفر کو اربعین ہوتی ہے، تو اس میں یہ نہیں کہ ایٹ اے ٹائم یہ 3 کروڑ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہیں۔ یہ سلسلہ یوں ہوتا ہے کہ عراق کے جتنے بھی شہر ہیں، تمام شہروں سے راستے جو کربلا کی طرف جاتے ہیں وہاں سے زائر جاتے ہیں، لیکن میجارٹی آف دی پیپل جو ہے وہ نجف اشرف سے مولا علی کو سلام کرتے ہیں، پہلے وہاں پرسہ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر پیدل سفر شروع کرتے ہیں اور آتے ہیں کربلا۔ ناظرین، یہ جو سفر ہے یہ پیار، محبت و عشق کا سفر ہے۔ صحیح مسلمان ہونے کے لیے ہمارے پیارے مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، محبت اور ان کی آل سے محبت، یہ ہمارے ایمان کا جز ہونا چاہیے، اور اسی عشق کا یہ سفر ہے۔ حج کے اجتماع میں اس سال 18 لاکھ لوگ تھے۔ مختلف ملکوں سے کئی حجاج کرام کی شہادتیں ہوئیں، صرف انتظام نامکمل ہونے کی وجہ سے اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے۔ لیکن اربعین کا ایسا سفر ہے جس میں عراق کا ایک ایک آدمی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، آ کے خدمت میں پیش ہوتا ہے زائر کے۔ آدمی کو اجنبیت محسوس نہیں ہوتی وہاں، انڈیا کا ہو، پاکستان، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، ہر مذہب کا لوگ آتا ہے، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہر مسلک کا، مسلمانوں کے ہر مسلک کا آدمی اربعین میں جاتا ہے، کیونکہ عشق مصطفیٰ اور عشق آل مصطفیٰ کے چکر میں۔ اور یہ میں بات آپ کو بتاتا چلوں، جب تک آپ اپنے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے آل کی محبت نہیں جگائیں گے تو آپ کا دل صاف نہیں ہوگا۔ اگر دل کو صاف کرنا ہے تو نبی کی محبت، نبی کا عشق اور ان کی آل سے محبت کرنا، یہ اپنے دل میں بسا لو، آپ کی دل روشن ہو جائے گی۔ تو اس سفر میں یہ 86 کلومیٹر کا سفر ہے، اس سفر میں کسی بھی زائر کا، یہ 3,20,00,000 زائرین شریک ہوئے ہیں، کسی کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ دنیا کی وہ تمام نعمتیں، وہ تمام فروٹس، وہ کھانے اور خدمات ساری اس 86 کلومیٹر میں اویلیبل ہوتی ہیں۔ اس میں مختلف موقف بنائے جاتے ہیں، ریسٹ کرنے کی جگہیں جہاں کہ آرام کیا جا سکے، کیونکہ یہ فاصلہ پیدل 3-4 دن میں طے ہوتا ہے۔ اس میں ضعیف بھی ہوتے ہیں، معذور بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، تمام زائرین وہ سفر کرتے ہیں، اور سفر کرنے کے دوران پھر بیچ میں ریسٹ بھی کرتے ہیں۔ تو ہر وہاں کا میزبان اس چکر میں ہوتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں، مجھ سے یہ کچھ لے لو، مجھ سے یہ کھانے پینے کی چیز لے لو، آپ اپنے کپڑے مجھے دو، میں دھو کے، وہاں واشنگ مشینیں لگی ہوئی ہیں، ڈرائر مشینیں لگی ہوئی ہیں، استریاں چل رہی ہیں، کپڑے تیار کر کے آپ کو دیں گے، جی یہ پہنیں، نہائیں دھوئیں، تیار ہوں، تھکاوٹ اتاریں اپنی، مساجر لگے ہوئے، مساج کر رہے ہیں، پاؤں دھلا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ بہرحال ایسی مثال دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ملتی۔ یہ صرف امام حسین علیہ السلام کے عاشق ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور سلام ہے اس قوم کو۔ پھر آخرکار یہ لوگ سارے جمع ہوتے ہیں کربلا میں آ کے امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے، جو شجاعت ہے، اس کی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مزار امام حسین پہ حاضر ہوتے ہیں، وہاں سلام کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر مختلف زیارتوں پہ نکل جاتے ہیں، اور دوسرے قافلے آتے رہتے ہیں۔ امام حسین کی قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے، کیا سبق سکھاتی ہے؟ ایک تو صبر، شکر،
دوسرا شجاعت اور بہادری، ظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا۔ ہر وقت میں ایک یزید ہوگا اور ایک حسین ہوگا، تو ہمیں کربلا سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے حسین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یزید کا ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ اکثر لوگ امام حسین کی مظلومیت بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ ایسا ظلم ہوا، یہ ہوا، وہ باتیں اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہیں، لیکن یہ بات بھی تو بتائیں کہ وہ شیر کا بچہ اکیلا کربلا کے میدان میں کھڑا تھا ہزاروں کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے، یزیدیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ذرا بھر بھی ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا، اپنے بچے کٹا دیے، اپنے تمام ساتھی کٹوا دیے۔ تو اس قربانی کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے 40 کا سفر جو ہے اختیار کرنا اور سلام ہے اس عراقی قوم کو۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔